السلام علیکم۔ آج ہم کچھ خاص ذرائع سے ملے مواد پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ دو اہم میرا مطلب ہے گہرے روحانی تصورات پر ہے۔ ایک تو امام عالی مقام کی جسمانی پیدائش اور ان کے نورانی یعنی ازلی وجود کا نظریہ، اور دوسرا ہے روزہ باطن، اندرونی روزہ جسے کہتے ہیں۔ تو آج کی بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ ان آپ کہہ لیں پیچیدہ خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ہمیں فراہم کردہ مواد میں ملتا ہے۔ یہ ایک طرح سے روحانیت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش ہے۔ جی وعلیکم السلام، بالکل۔ اور یہ تصورات جو ہیں یہ صرف آپ کہیں تھیوری نہیں ہے، یہ تو وجود کی حقیقت، انسان کی روحانی صلاحیت اور اللہ سے تعلق کے بارے میں بہت گہری باتیں بتاتے ہیں۔ آج ہم ان ماخوذات میں جو نکات ہیں ان کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ یہ خیالات کیسے ایک بڑے فریم ورک میں آتے ہیں اور ہماری سمجھ پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ وجود کی عام سمجھ سے آپ کہیں تھوڑا ہٹ کر ہے کہ روحانی حقیقت جسے یہاں امام کے نور سے جوڑا گیا ہے وہ جسمانی پیدائش یا موت کے تابع نہیں ہے، وہ ازلی ہے، پہلے سے ہے۔ اچھا، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نور کا تصور جو پہلا ماخذ ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ نور ایک مطلق شے ہے، یعنی وقت اور جگہ، زمان و مکان ان قیود سے آزاد ہے۔ اسے ایک ازلی حقیقت کے طور پر بتایا گیا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ صرف روشنی نہیں ہے بلکہ ایک بنیادی وجودی کیفیت ہے۔ اس پر ماخذ مزید کیا کہتا ہے؟ جی، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ ماخذ امام کے وجود کے دو پہلو بتاتا ہے، حالانکہ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے نور صرف، یعنی خالص مطلق نور جو اپنی ذات میں ہے۔ دوسرا ہے نور ہدایت، وہ نور جو رہنمائی کرتا ہے، جو مخلوق تک جاتا ہے۔ متن کہتا ہے کہ یہ دونوں امام کی ذات میں اس طرح سے ہیں کہ وہ نور کا سرچشمہ بھی ہیں اور ہدایت کا ذریعہ بھی۔ یہ کوئی رکی ہوئی روشنی نہیں بلکہ ایک فاعل، رہنمائی کرنے والی قوت ہے، اور یہی تصور انہیں انسان کامل کے نظریے سے بھی جوڑتا ہے کہ انسانی شکل میں الہی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاں، اور اس کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک مثال بھی ہے، سورج کی۔ وہ مجھے کافی مددگار لگی۔ کہا گیا ہے کہ جیسے پوری کائنات سورج کے نور سے روشن ہے، بھلے ہر جگہ براہ راست کرنیں نہ پہنچے، مگر سورج کا اثر، اس کی روشنی وہ بالواسطہ طور پر ہر جگہ ہے۔ مجھے یہ بات اہم لگی کہ اسی طرح ماخذ کہتا ہے امام کا نور پوری انسانیت پر پھیلا ہوا ہے، چاہے ہر کوئی اسے شعوری طور پر محسوس کرے یا نہ کرے۔ بالکل، اور اسی مثال کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اس نور سے منہ موڑتے ہیں یا انکار کرتے ہیں وہ گویا خود کو اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نور ان تک پہنچ نہیں رہا بلکہ وہ خود اس سے پردہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک انتخاب کا معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ نقطہ نور کی ہماگیریت کے ساتھ ساتھ فرد کی ذمہ داری کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ تو ہوئی نور کی بات۔ اچھا، اب اگر تخلیق کے عمل کو دیکھیں تو ماخذ میں قانون فطرت اور انسانی تخلیق کے مدارج کا بھی ذکر ہے۔ اس کا امام کے نورانی وجود سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ کائنات میں تخلیق کا عمل جو ہے وہ بتدریج ہوا ہے، مرحلہ وار۔ جیسے پہلے بے جان چیزیں، جمادات، پھر نباتاتی زندگی جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، اسے روح نباتی کہا۔ پھر آتی ہے حیوانی زندگی جس میں پچھلی صلاحیت کے ساتھ حس اور حرکت بھی ہے، روح حیوانی۔ اور آخر میں انسان جس میں یہ سب تو ہے ہی، ساتھ میں سوچنے، سمجھنے، بولنے کی صلاحیت، یعنی نفس ناطقہ یا عقل، روح انسانی۔ یہ ایک طرح کا ارتقائی سلسلہ ہے۔ متن کہتا ہے کہ یہی قانون صرف کائنات پر نہیں بلکہ عالم شخصی یعنی خود انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ انسانی وجود بننے میں بھی پہلے جسم بنتا ہے، پھر اس میں زندگی کی نچلی سطح آتی ہیں اور پھر اعلیٰ سطح یعنی نفس ناطقہ۔ تو یہ جو نفس ناطقہ یا عقل کا درجہ ہے، کیا اسی سے انسان کامل کا تصور جوڑا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ اسی نقطے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ نفس ناطقہ
اور عقل کا ملنا انسانی تخلیق کا ایک عروج ہے، لیکن انسان کامل وہ ہے جس میں یہ صلاحیتیں اپنی آپ کہیں انتہا کو پہنچ جائیں اور وہ الہی علم اور ہدایت کا مظہر بن جائے۔ امام کو اسی انسان کامل کا نمونہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ تخلیقی مدارج سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ وجود کی ایک ظاہری جسمانی شکل ہے اور ایک باطنی روحانی حقیقت بھی ہے۔ اور یہیں پر وہ بات آتی ہے جس نے مجھے بہت متوجہ کیا جی، کہ ماخذ کہتا ہے امام عالی مقام کی نورانی پیدائش ان کی جسمانی پیدائش سے پہلے ہوئی۔ یہ خیال تو عام سمجھ سے کافی الگ ہے۔ کیا ماخذ اس کی کچھ وضاحت کرتا ہے؟ شاید قرآن سے کوئی حوالہ ہو؟ جی بالکل، یہ واقعی ایک مرکزی خیال ہے۔ ماخذ اس کو واضح کرنے کے لیے سورہ مریم کی 2 آیات کا ذکر کرتا ہے، آیت 15 اور 33۔ یہ آیات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ فرمایا گیا، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ماخذ ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ سلامتی جو ہے یہ صرف ان 3 خاص دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس دائمی روحانی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو ان ہستیوں کے ساتھ ہے۔ ماخذ کی تشریح یہ ہے کہ امام کے معاملے میں یہ یوم پیدائش بنیادی طور پر ان کی ازلی نورانی پیدائش ہے جو جسمانی وجود سے پہلے سے ہے۔ جسمانی پیدائش تو اس پہلے سے موجود نورانی حقیقت کا دنیا میں آپ کہیں ظہور ہے۔ جی، میکن اسی پر زور دیتا ہے، روحانیت ایک دائمی نہ ختم ہونے والی حقیقت ہے۔ ماخذ 2 طرح کی موت میں فرق بھی کرتا ہے، ایک جسمانی موت جسے تقدیری موت کہا، یہ تو سب کے لیے ہے، دوسری روحانی موت جس کا مطلب شاید ہدایت سے دوری یا غفلت ہے۔ متن کے مطابق امام نے جسمانی موت کا تجربہ کیا، لیکن ان کی روحانیت، ان کا نور، ان کی ہدایت دینے والی حیثیت وہ دائمی ہے۔ وہ جسمانی وفات کے بعد بھی اسی طرح قائم ہے۔ تو جب ان ہستیوں کے لیے سلامتی کا ذکر آتا ہے، ماخذ اسے ان کی دائمی روحانی موجودگی اور اثر سے جوڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے کہ پیدائش اور وفات کے ظاہری واقعات کے پیچھے ایک دائمی روحانی حقیقت ہے۔ اچھا، اب اگر اسی روحانی جہت کو ذہن میں رکھیں تو ہمارے پاس جو دوسرا ماخذ ہے وہ ایک اور دلچسپ تصور لاتا ہے، روزہ باطن۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ پہلے موضوع سے کیسے الگ ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ بظاہر یہ الگ لگتے ہیں مگر ان میں ایک ربط ہے۔ پہلا موضوع وجود کی روحانی نوعیت پر تھا اور یہ دوسرا موضوع اس روحانیت کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس پر ہے۔ روزہ باطن جیسا کہ دوسرے اقتباس میں ہے، وہ عام روزہ نہیں جو رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ تو ایک خاص وقت کے لیے ہے، فجر سے مغرب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکنا، جبکہ روزہ باطن ماخذ کہتا ہے ایک ایسی کیفیت یا مشق ہے جو سال بھر جاری رہنی چاہیے۔ یہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ پورے وجود کا روزہ ہے۔ تم سال بھر روزہ دار رہا کرو، یہ جملہ استعمال ہوا ہے ماخذ میں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے پھر؟ اگر کھانا پینا نہیں چھوڑنا تو کیسا روزہ؟ اس سے مراد ہے اپنی ذات کی مسلسل نگرانی کرنا، اپنے خیالات، اپنے کام، اپنی نیتیں، ان سب پر نظر رکھنا۔ ماخذ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ہر طرح کی برائی، ناپاکی، غلط کاموں سے پاک رکھنا ہے، اور سب سے اہم اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ ایک اندرونی صفائی کا عمل ہے جو کسی خاص وقت تک محدود نہیں۔ تو یہ ایک طرح کا چھپا ہوا روزہ ہوا جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے؟ بالکل، یہی اس کی خاص بات ہے جس پر زور دیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ باطنی روزہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک ذاتی معاملہ ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ اس کا تعلق دکھاوے سے نہیں بلکہ خالص اپنی اصلاح اور روحانی ترقی سے ہے۔ متن کہتا ہے کہ مقصد نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے اور روح کو پاک کرنا ہے۔ یہ ظاہری عبادات کی جو روح ہے اسے سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ماخذ اس باطنی روزے کے کچھ عملی پہلو بھی بتاتا ہے نا؟ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ کچھ کرنے کی بات ہے۔ جی ہاں، متن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ یہ صرف کوئی دھندلا سا خیال نہیں بلکہ باقاعدہ اعضاء کی حفاظت کا ایک پروگرام ہے۔ جیسے 1 سر کا روزہ،
دماغ کو گناہ کے خیالات، منفی سوچ، فضول باتوں سے بچانا۔ 2 آنکھوں کا روزہ، انہیں غلط چیز دیکھنے سے روکنا جس سے اللہ کی نافرمانی ہو یا دل میں برا خیال آئے۔ 3 زبان کا روزہ، غیبت، جھوٹ، بکواس، فضول گوئی، دل دکھانے والی باتوں سے بچانا۔ 4 کانوں کا روزہ، بری اور لغو باتیں سننے سے پرہیز۔ 5 پیٹ کا روزہ، اسے حرام اور شک والی غذا سے بچانا، یہاں صرف مقدار نہیں بلکہ حلال حرام کا معاملہ ہے۔ 6 ہاتھ پاؤں کا روزہ، ہاتھوں کو غلط کام کرنے سے، پیروں کو گناہ کی طرف جانے سے روکنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا اور نافرمانی سے بچانا، یہی اصل باطنی روزہ ہے۔ یہ تو پوری زندگی بدلنے والی بات لگتی ہے۔ اچھا، اس میں صرف برائی سے بچنا ہے یا کچھ مثبت طور پر کرنے کا بھی ذکر ہے؟ یقیناً یہ صرف منفی پہلو نہیں ہے کہ برائی سے بچنا ہے، مثبت پہلو بھی بہت اہم ہے۔ ماخوذ اخلاص نیت پر زور دیتا ہے، یعنی ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو، نفسانی خواہشات پر مکمل قابو پانے کی بات کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہر وقت اللہ کے ذکر یعنی یاد میں اور اس کی تخلیق اور اپنی ذمہ داریوں پر فکر یعنی غور و خوض میں لگے رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اعمال کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کا۔ یہ کوئی رکی ہوئی حالت نہیں بلکہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ ماخوذ میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے، مختصراً اس کا اس باطنی روزے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، یہ ایک دلچسپ اشارہ ہے۔ ماخذ بہت تفصیل میں نہیں جاتا مگر ایک لطیف تعلق جوڑتا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر آذار مہینوں سے افضل ہے مگر وہ رات پوشیدہ ہے، اسے ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ باطنی روزہ بھی ایک پوشیدہ مگر بہت ہی قیمتی روحانی عمل ہے۔ شاید ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح اس رات کی اہمیت اس کی روحانی برکتوں اور پوشیدگی میں ہے، اسی طرح اس مسلسل باطنی روزے کی قدر بھی اس کے اخلاص، پوشیدگی اور دائمی روحانی فائدوں میں ہے۔ دونوں کا تعلق ظاہری شکل سے زیادہ باطنی حقیقت اور روحانی بیداری سے ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ان ذرائع سے 2 خاص باتیں سامنے آئیں۔ پہلی، امام عالی مقام کے وجود کی ایک منفرد سمجھ۔ ان کی نورانی حقیقت جسمانی پیدائش سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہے۔ وہ زمان و مکان سے آزاد ہے۔ یہ نور ہدایت کا ایک دائمی تصور ہے۔ جی، اور دوسرا اہم نقطہ روزہ باطن کا ہے، جو رمضان کے روزے سے الگ ایک سال بھر چلنے والی اندرونی روحانی مشق ہے۔ اس میں صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے پورے وجود، خیالات، حواس، اعضاء، نیت، ان سب کی مسلسل نگرانی اور صفائی شامل ہے۔ یہ ظاہری اعمال سے آگے بڑھ کر دین کی گہری باطنی روح کو اپنانے کی دعوت ہے۔ یہ دونوں تصورات، امام کی نورانیت اور روزہ باطن، اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ان میں ایک مشترک بات نظر آتی ہے۔ دونوں ہی ظاہری چیزوں سے آگے باطنی حقیقت، روحانی گہرائی اور دائمی قدروں پر زور دے رہے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اسی حوالے سے ایک آخری سوال شاید غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، جو براہ راست ان ذرائع سے ہی نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 2 تصورات کو واقعی سمجھ لے اور مان لے، یعنی ایک طرف وجود کی ایک ایسی دائمی نورانی جہت کا امکان جو جسمانی حدوں سے آگے ہے جیسے امام کی نورانیت، اور دوسری طرف اپنی ذات کی مسلسل اندرونی نگرانی، صفائی اور خود احتسابی کی اہمیت جیسے روزہ باطن، تو یہ گہری سمجھ اس کے دنیا کو دیکھنے کے انداز، روزمرہ کے کاموں اور اپنی روحانی راہ پر چلنے کے طریقے کو کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی اپنے تجربے اور غور و فکر سے ہی شاید پا سکتا ہے۔